بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج 14واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت۔ آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ جس طرح حدیث کی حفاظت حافظے کے ذریعے سے ہوئی تھی، اس طرح حدیث کی حفاظت کتابت کے ذریعے سے بھی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حدیث کی حفاظت کتابی شکل میں مرتب کرنے کے ذریعے سے بھی کی تھی۔ اس سے پہلے سبق میں، سبق نمبر 13 میں ہم نے حفاظت حدیث بذریعہ حافظہ کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، اور ان اعتراضات کا جواب دیا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ عصر صحابہ میں اور عصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوا تھا، بعد میں اس کا انتظام ہوا تھا، یا قرآن مجید کی طرح حدیث کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوا تھا، اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع کیا تھا۔ تو ان شبہات کا جواب دیا تھا کہ صحابہ کرام نے حفاظت حدیث کا اہتمام کیا تھا، اور پھر حفاظت حدیث کے دو طریقے تھے، حافظے کے ذریعے سے اور کتابت کے ذریعے سے۔ تو حافظے کے ذریعے سے بھی ہوا تھا اور کتابت کے ذریعے سے بھی حفاظت حدیث کا انتظام ہوا تھا۔ پھر حفاظت حدیث بذریعہ حفظ میں ہم نے یہ تفصیل ذکر کی تھی کہ ایک تو اس زمانے میں حافظہ بہت زیادہ قوی ہوتا تھا، اور صحابہ کرام میں اور عرب اپنے حافظے پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے کسی بات کو یاد کرنا مشکل کام نہیں تھا۔ اور پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو یاد کرتے تھے اور اس کا مذاکرہ کرتے تھے، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ عربوں میں لکھائی کی شرح کم تھی اور وہ حافظے پر زیادہ اعتماد کرتے تھے، اور یہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے حدیث کو حافظے میں محفوظ کیا تھا، اور اگر ان کو کوئی دشواری پیش آتی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس مشکل کو حل کرتے تھے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کی بحث کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے لکھوایا تھا، اس طریقے سے حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور اس کی ترتیب من جانب اللہ تھی، تو اس ترتیب کی رعایت کرنا بہت ضروری تھا، اور احادیث میں لفظ بلفظ نقل کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اہتمام نہیں کیا جس طرح کہ قرآن مجید کا اہتمام کیا تھا۔ پھر یہ بات بھی آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی کہ کس چیز کے حجت ہونے کے لیے لکھا ہونا ضروری نہیں، اگر کسی چیز کو باعتماد ذریعے سے حافظے کے ساتھ بھی منتقل کیا جائے تو وہ بھی معتبر ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ لکھی ہوئی چیز بھی بجائے خود قابل اعتماد نہیں۔ لکھی ہوئی چیز یہ بات نہیں ہے کہ جو بھی لکھی ہوئی چیز ہوگی وہ قابل اعتماد ہوگی، اور جو لکھی ہوئی نہیں ہوگی وہ قابل اعتماد نہیں ہوگی، بلکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہوتی اگر وہ صحیح طریقے سے منضبط نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں چنانچہ ڈاکٹر خالد علوی صاحب اپنی کتاب حفاظت حدیث میں فرماتے ہیں، اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن حکیم کو جس وجہ سے لکھوایا گیا وہ یہ تھی کہ اس کے الفاظ و معنی دونوں من جانب اللہ تھے۔ اس کے الفاظ کی ترتیب ہی نہیں، اس کی آیتوں کی ترتیب اور صورتوں کی ترتیب بھی خدا کی طرف سے تھی۔ اس کے الفاظ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ بدلنا بھی جائز نہ تھا، اور وہ اس لیے نازل ہوا تھا کہ لوگ انہی الفاظ میں اسی ترتیب کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ اس کے مقابلے میں سنت کی نوعیت بالکل مختلف تھی، وہ محض لفظی نہ تھی بلکہ عملی بھی تھی، اور جو لفظی تھی اس کے لیے الفاظ قرآن کے الفاظ کی طرح بذریعہ وحی نازل نہیں ہوئے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زبان میں ادا کیا تھا۔ پھر اس کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمعصروں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا، مثلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی، اور فلاں موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و تقریر نقل کرنے کے بارے میں یہ پابندی نہ تھی کہ سننے والے انہیں لفظ بلفظ نقل کریں، بلکہ اہل زبان سامعین کے لیے جائز تھا، اور وہ اس پر قادر بھی تھے کہ آپ اس سے
آپ سے ایک بات سن کر معنی و مفہوم بدلے بغیر اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تلاوت مقصود نہ تھی، بلکہ اس تعلیم کی پیروی مقصود تھی جو آپ نے دی ہو۔ احادیث میں قرآن کی آیتوں اور صورتوں کی طرح بترتیب محفوظ کرنا بھی ضروری نہ تھا کہ فلاں حدیث پہلے ہو اور فلاں اس کے بعد ہو۔ اس پر احادیث کے معاملے میں یہ بالکل کافی تھا کہ لوگ انہیں یاد رکھیں اور دیانت کے ساتھ انہیں لوگوں تک پہنچائیں۔ ان کے معاملے میں کتابت کی وہ اہمیت نہ تھی جو قرآن کے معاملے میں تھی۔ دوسری بات جسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ کسی چیز کے سند اور حجت ہونے کے لیے اس کا لکھا ہوا ہونا قطعاً ضروری نہیں۔ اعتقاد کی اصل بنیاد اس شخص یا ان اشخاص کا بھروسے کے قابل ہونا ہے جس کے یا جن کے ذریعے سے کوئی بات دوسروں تک پہنچے، خواہ وہ مکتوب ہو یا غیر مکتوب۔ خود قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لکھوا کر نہیں بھیجا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو بندوں تک پہنچایا۔ اللہ نے پورا انحصار اس بات پر رکھا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانیں گے وہ نبی کے اعتماد پر قرآن کو بھی ہمارا کلام مانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی جتنی تبلیغ اور اشاعت کی زبانی ہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ مختلف علاقوں میں جا کر تبلیغ کرتے تھے وہ بھی قرآن کی صورتیں لکھی ہوئی نہ لے جاتے تھے۔ لکھی ہوئی آیات اور صورتیں جو اس تھیلے میں پڑی رہتی تھی جس کے اندر آپ انہیں کاتبان وحی سے لکھوا کر ڈال دیا کرتے تھے۔ باقی ساری تبلیغ و اشاعت زبان سے ہی ہوتی تھی، اور ایمان والے اس ایک صحابی کے اعتماد پر یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ جو کچھ وہ سنا رہا ہے وہ خدا کا کلام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حکم وہ پہنچا رہا ہے وہ حضور ہی کا حکم ہے۔ تیسرا اہم نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز بجائے خود بھی قابل اعتماد نہیں ہوتی جب تک کہ زندہ اور قابل اعتماد انسانوں کی شہادت اس کی توثیق نہ کرے۔ محض لکھی ہوئی کوئی چیز اگر ہمیں ملے اور ہم اصل لکھنے والے کا خط نہ پہچانتے ہوں، یا لکھنے والا خود نہ بتائے کہ یہ اس کی تحریر ہے، یا ایسے شاہد موجود نہ ہو جو اس امر کی تصدیق کرے کہ یہ تحریر اس شخص کی ہے جس کی طرف منسوب کی گئی ہے، تو ہمارے لیے محض وہ تحریر یقینی کیا معنی ظنی حجت بھی نہیں رکھتی۔ یہ ایک ایسی اصولی حقیقت ہے جسے موجودہ زمانے کا قانون شہادت بھی تسلیم کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے محفوظ ہونے پر جو یقین ہم رکھتے ہیں، کیا اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ لکھا گیا تھا؟ کاتبین وحی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے صحیفے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرائے تھے آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ اگر موجود ہوتے بھی تو آج کون یہ تصدیق کرتا کہ یہ وہی؟ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے ایک بہترین دلائل کے ساتھ آپ کے سر کیا کہ قرآن مجید لکھوانے کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کے الفاظ اور اس کی ترتیب من جانب اللہ تھی، اور پھر احادیث میں لفظ بلفظ نقل کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے اس میں اتنی سختی نہیں کی گئی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ عقلی بات ہے کہ کسی چیز کے حجت کے لیے لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں، اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ لکھی ہوئی چیز بھی بجائے خود قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہ بات ہے کہ عہد رسالت میں یہ تو وہ بات تھی کہ حافظے کے ذریعے سے اگر صرف کوئی بات محفوظ کی جائے تو وہ بھی قابل اعتماد ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ عہد رسالت میں کتابت حدیث کا باقاعدہ انتظام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کو فروغ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ دی، اور پھر اگر ہم قرآن مجید میں بھی دیکھیں تو جا بجا لکھنے کی ترغیب اس میں شامل ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر خالد علوی صاحب فرماتے ہیں، حفاظت حدیث بذریعہ کتابت باوجود یہ کہ حافظہ ایک زبردست ذریعہ تحفظ ہے اور بالخصوص عرب اس میدان میں بہت آگے تھے، یہ کہنا صریح زیادتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کتابت حدیث کا انتظام نہیں ہوا۔ عہد رسالت میں کتابت حدیث کا انتظام تھا۔ احادیث و سیر کا بنظر غیر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حافظے پر نہیں چھوڑا گیا تھا بلکہ ان کے لکھنے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا مکتوب ذخیرہ محفوظ ہے، اور عقل عام رکھنے والا آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ کتابت حدیث کے متعلق آپ کا رویہ کیا تھا۔ عربوں میں کتابت سے جو توحش تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت دور تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کو فروغ دینے کے لیے خصوصی توجہ دی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ قرآن مجید نے لکھنے پڑھنے کی اہمیت کا ذکر کیا۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں لکھنے پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جس کا ترجمہ ہے پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تخلیق کی، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ کے تیرا بزرگ و برتر وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح مالی لین دین کے سلسلے میں بھی یہ ہدایت دی گئی کہ معاملے کو لکھ لیا جائے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ لین دین معمولی ہو یا بڑا اسے ضبط تحریر میں لایا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنی الا ترتابوا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مدت معینہ کے لیے ایک دوسرے کو قرض دو تو اسے لکھ لیا کرو، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے ضبط تحریر میں لانے سے نہ اکتاؤ۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ پکی، اور اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں پڑو۔ انہی آیات قرآنی کا اثر تھا کہ مسلمانوں کو کتابت سے شغف پیدا ہوا۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں فن کتابت کو عام کرنے کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا تھا۔ ذیل کی چند مثالیں ہماری بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ نمبر 1، عبداللہ بن سعید بن العاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو لکھنا سکھائیں۔ وہ بڑے خوشنویس تھے اور زمانے جاہلیت میں بھی کاتب کی حیثیت سے مشہور تھے۔ یہ اسد الغابہ میں ہے۔ نمبر 2، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صفہ میں لوگوں کو لکھنا سکھانے اور قرآن پڑھانے پر مامور فرمایا۔ یہ الکتانی جلد 1 صفحہ نمبر 48 میں ہے۔ نمبر 3، مدینہ منورہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اس عمارت کے ایک حصے میں صاحبان اور چبوترا بنایا گیا۔ یہ سب سے پہلی درسگاہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ مقرر کیے جو طلباء کو اس درسگاہ میں لکھنا پڑھنا سکھاتے اور مسائل دین کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ سیرت ابن ہشام و مسند ابن حنبل اور سیرت النبی شبلی نعمانی صاحب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، جنگ بدر میں جو قیدی آئے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ فدیہ دے اور رہائی حاصل کرے۔ آپ کا اعلان تھا کہ جو شخص فدیہ ادا نہیں کر سکتا اور فن کتابت سے آشنا ہو وہ 10 مسلمان بچوں کو فن کتابت سکھا کر رہائی پا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ترغیبات کا نتیجہ تھا کہ صحابہ میں سے کئی لوگ کتابت سے واقف ہو گئے، جن میں حضرت علی، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم و تدریس سے کتنا شغف اور تعلیم کو عام کرنے کا کتنا احساس تھا، اس کا اندازہ آپ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے، انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی آپ پڑھنا لکھنا سیکھنے کی تلقین فرماتے تھے اور ان کے لیے ایک دن مخصوص کر رکھا تھا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النساء للنبي صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعدهن وامرهن۔ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مردوں نے آپ سے ہماری نسبت زیادہ حصہ لیا ہے، آپ ہمارے لیے ایک دن مخصوص رکھے۔ آپ نے ایک دن کا وعدہ فرمایا، اس میں آپ ان سے ملے، انہیں نصیحت کی اور صدقے کا حکم دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بنت عبداللہ کو ارشاد فرمایا کہ وہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا سکھائے۔ اس کی تائید در ذیل حدیث سے ہوتی ہے۔ عن شفا بنت عبداللہ انہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصة
فقال لی الا تعلمین هذه رقیۃ النملة کما علمتها الکتابہ۔ شفا بنت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں اس وقت حفصہ کے پاس تھی، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تو یہ نملے کا منتر حفصہ کو کیوں نہیں سکھاتی جیسا کہ تو نے اس کو لکھنا سکھایا۔ تو بہرحال آج کے سبق میں، سبق نمبر 14 میں ہم نے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے بارے میں تفصیل بیان کی، اور ہم نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کے لکھوانے کی وجہ اس قدر اہتمام کے ساتھ اس وجہ سے تھی کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ اور اس کی ترتیب من جانب اللہ تھی، اور احادیث میں لفظ بلفظ نقل کرنا ضروری نہیں تھا، اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ کسی چیز کے حجت ہونے کے لیے لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی کہ لکھی ہوئی چیز بھی بجائے خود قابل اعتماد نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ عہد رسالت میں کتابت حدیث کا باقاعدہ انتظام تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کو فروغ دینے کے لیے خصوصی توجہ دی، اور یہ بھی ذکر کیا کہ قرآن مجید میں بھی لکھنے کی ترغیب شامل ہے۔ اگلے سبق میں ہم کتابت حدیث سے ممانعت کے حدیث کا جواب ذکر کریں گے، چونکہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا تھا، تو اس کا کیا جواب ہے تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کریں گے۔